میں آپ کی ملاقات ایک ایسے تاریخ ساز کھلاڑی سے کرا رہا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ایک دور بہا لے گیا. پاکستان کی گرین شرٹ کرکٹ سے بہت پہلے کی ہے، جو وہ پہن لے ایک عجب خزانہ بن جاتا تھا. میں پاکستانی ہاکی کی بات کر رہا ہوں جو فضل محمود، حفیظ کاردار سے بھی پہلے پاکستان کا سکہ جما چکی تھی. میں پاکستانی ہاکی کے اس کپتان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے ساتھ ایک دور لپیٹ کر کے لے گیا. میں آپ کی ملاقات پاکستان کے سابق اولمپئن، سابق کیپٹن، سابق کوچ اور سابق مینیجر اصلاح الدین صدیقی سے کروا رہا ہوں، جو اپنے آپ میں ایک تاریخ اور تاریخ ساز کردار رہے. اصلاح الدین صاحب، آج اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ 45 بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا، تاریخ کہتی ہے کہ اس میں سے 41 جیتے، 2 ہارے، 2 برابر رہ گئے، یہ کیا تھا؟ یہ تو وہ ریکارڈ بتا رہے جو بحیثیت کپتان میرے پاس رہا. ادروائز تو 130 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں، صحیح، ورلڈ کلاس. تو یہ جو آپ نے بات کی اس میں یقیناً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے جو بندے، جو ساری قوم، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، بی بچے، رشتے دار، آپ جیسے دوست اور ساری قوم جو دعائیں کرتی تھی، یہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا تھا اور جیت کی صورت میں دیتا تھا. اچھا، کل میچ جو آپ نے کھیلے ان کی تعداد آپ نے بنائی کتنی؟ 130. اس میں سے گول کتنے ہوئے؟ 100 سے زیادہ؟ 117 سے 115؟ 117 تھے. اچھا، یہ تو گول کیے جی، بچائے کتنے؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اور اتنی تعداد میں کہ شاید مجھے خود بھی یاد نہیں. وجہ یہ تھی کہ جرمنس بھی کہتے تھے اور ڈچ بھی کہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ پینلٹی کارنر مارا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 72 کے بعد سے اولمپکس سے یہ پتا لگا کہ روکا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پھر ٹریننگ جو تھی، جو میں ایکچولی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں میں 220 کا اسپرنٹر، 220، 440 کرتا تھا. ایتھلیٹک، وہ ایتھلیٹک کی ٹریننگ جو ہے نا، وہ کام ہاکی میں بہت کام. اچھا، پاکستانی ہاکی ٹیم میں آپ نے رائٹ آؤٹ کا رول ادا کیا. آپ کے ساتھ سمیع اللہ لیفٹ آؤٹ ہوا کرتے تھے. جی بالکل صحیح. پھر رائٹ ان میں ایک آپ کا فلینک تھا، لیفٹ ان میں بھی ایک فلینک تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت رائٹ آؤٹ سے اصلاح دوڑتا تھا اور لیفٹ آؤٹ سے سمیع اللہ دوڑتا تھا، جس کو دیکھنے کی تاب نہ ہوتی تھی، دیکھ نہ پاتے تھے کہ گول ہو جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ ہوتا یہ ہے کہ جس ٹیم کا بھی رائٹ فلینک اسٹرانگ ہو تو وہ اپوننٹ کا جو ڈیفینس ہے وہ لیفٹ ہو جاتا، الٹا ہو جاتا تھا. تو اٹیک سے جتنی بھی ٹیمیں اٹیک کرتی ہیں، رائٹ سائڈ سے اٹیک کرتی ہیں، تو وہ ٹیم دباؤ میں رہتی ہے جس کو اٹیک کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میرے جانے کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر سمیع اللہ میرے ساتھ لیفٹ فلینک پہ کھیلتے تھے، تو رائٹ فلینک سے ایک سینئر پلیئر کا جانا، پھر جونیئر پلیئر کا آنا اور اس کو ایڈجسٹ اتنی جلدی نہ کرنا، تو سارا جو پریشر ہوتا ہے وہ یقیناً فارورڈ لائن میں لیفٹ کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے. 1982 میں آپ کو پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا گیا. اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 1978 میں آپ نے ہاکی کا گرینڈ سلیم مکمل کر دیا، یعنی 4 ایسے بڑے مقابلے جن کی عالمی شہرت تھی وہ آپ نے ایک ساتھ بٹور لیے تھے. اس کے اندر پہلا جو تھا، چوتھا ورلڈ کپ تھا، وہ آپ جیت گئے تھے پہلی بار. پہلی چیمپئنز ٹرافی جیتے، ایشین گیمز جیتے، اور پاکستان اور بھارت کی جو پہلی سیریز ہوئی تھی وہ بھی آپ جیت گئے تھے 78 کی. یہ آپ کا گرینڈ سلیم مکمل ہوا تھا، کوئی شک نہیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر 82 میں بھی پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ اور ایشین گیمز جیتی. گرینڈ سلیم نہیں جیتی. گرینڈ سلیم نہیں، کیونکہ اولمپکس ہاکی کے اندر ہوئے نہیں تھے. اگر اولمپکس ہو جاتے تھے وہ دور میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیو رہتا اور پاکستان کو چانسز تھے. اصلاح نے کتاب لکھی ڈیش. یہ کتاب اصل میں آپ کی آٹو بایوگرافی ہے. آپ واقعتاً کتاب لکھ کر کے کیا چاہ رہے تھے؟ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش کی؟ میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ وہ ایسی چیزیں اس کتاب کے اندر آئیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے. مثلا لوگوں نے، مثال کے طور پر لوگوں نے بہت کچھ دیکھا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی ٹیم گئی ورلڈ کپ میں، گئی شروع سے آخر تک کھیلی، لیکن اس دوران میں کیا ہوا، ہمارے ہاکی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا باتیں ہوئی، ہمارے سیکرٹری کے ساتھ کیا باتیں ہوئی، ہماری کھلاڑیوں میں، لڑکوں میں آپس کی کیا اسپرٹ تھی، ہم کیا چاہتے تھے، ہم نے کس طرح سے موٹیویٹ کیا ہوا تھا، وہاں جانے کے بعد ہمارا رویہ کیا تھا، آن اینڈ آف دا فیلڈ بہیویئر کیا تھا. آپ نے انسائٹ بتانے کی کوشش کی. اچیومنٹ اور جو گول سیٹ ہوتا تھا ٹو ون دا ٹارگیٹ. اس کتاب میں آپ نے نور خان، پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کلیدی کردار، پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کرنے والا، بنانے والا، اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی. عاطف کی نہیں کی، کیا وجہ؟ میں آپ کو بتاؤں، ایسی تیسی کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں نور خان صاحب کی آج بھی عزت کرتا ہوں، بڑے ہیں
اور بہت ریگارڈ کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت بھی گزارا اور بڑا وقت گزارا ہے اور میکسیمم وکٹریز بھی ہم لے کر آئے. بغیر عاطف سیکرٹری ہوتے تھے تو نور خان صاحب کیونکہ انٹرسٹ بہت زیادہ لیتے تھے اور اس میں جو بھی باتیں میں نے لکھی, جیسے اس کے اندر میں نے 78 کا ورلڈ کپ کا بھی حوالہ دیا ہے اور چیزیں ہیں, کافی چیزیں لکھی. تو جو باتیں میری ان کی ہوتی رہی کیونکہ بحیثیت کپتان میکسیمم ٹائم میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے. تو ظاہر ہے جب آدمی ساتھ رہتا ہے تو کچھ اچ نیچ بھی ہوتی ہے, کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ انہوں نے ہماری باتیں مانی کچھ نہیں مانی, تو ان کے اندر جو باتیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ تمام کی تمام باتیں کھیل سے متعلق تھیں, کسی ذات سے نہیں تھی. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز ذرا سی اور بھی مختلف لگی کہ ماشاءاللہ آپ کے 6 بھائی تھے کل, آپ سمیت 5 باقی رہ گئے تھے, ان میں سے ایک داغ مفارقت دے گیا. باقی بھائی کہاں گئے, کیا ہوا ان کا؟ باقی بھائی یہی ہیں. بڑے بھائی میرے وہ بھی مجھ سے اچھی ہاکی کھیلتے تھے, ان کا نام ضیاء الدین, کراچی میں اسکول کے اندر. اس کے بعد پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ہاکی چھوڑ دی, میں آ گیا, میں کھیلنے لگا, میں اسکول کالج کلب جہاں جہاں گیا وہاں کپتان ہوتا چلا گیا. میرا چھوٹا بھائی پرویز, جس کا انتقال ہو گیا, اس کا ذکر آپ نے کیا, وہ بھی بینک سے کھیلتے تھے, بینک میں مینیجر تھے اور ہاکی کھیلتے تھے. خورشید اس نیشنل بینک میں, وہ بھی ہاکی کھیلتے تھے. تنویر جو چھوٹا ہے اس نے نہیں کھیلی, اور اس سے چھوٹا ندیم جو سارے کھیل کھیلتا تھا. سب ہاکی کھیلے, سب ہاکی کھیلے, کرکٹ کھیلے. خاتون خانہ آپ کی ماشاءاللہ, میں مہناز کی بات کر رہا ہوں, وہ شروع سے لے کر کے آخر تک چھپی چھپی سے رہی. اس کتاب میں ان کی 2-3 بہت ہی وجاہت والی تصاویر تو ہیں, لیکن پتہ نہیں مہناز آپ کی خاتون خانہ آپ کے پیچھے چھپی چھپی سے رہی. کتاب میں پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے خاندان کا ماحول پشاور شہر ہے, جو مردانہ شہر ہے, باہر دکھائی نہیں دیتی. بیگم کیوں سامنے نہیں آئی؟ بتا دوں کہ نہ میرا پشاور سے کوئی تعلق ہے اور نہ پشاور سے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بات وہ چھپی چھپی. دوسری بات یہ کہ جو بیگم چھپی چھپی دکھائی دی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ عرصے میرے ساتھ, زیادہ ٹائم میرے ساتھ رہتی ہے. شاید لوگوں کو چھپی چھپی دکھائی دیتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ٹی وی والوں نے کبھی اس طرح سے ریڈیو بات بلایا ہوا جاتی, لیکن ان کا یہ کہنا ہوتا تھا شروع سے کہ دیکھیں یہ کھیل آپ کا ہے, آپ کا میدان ہے, کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کے ساتھ پیچھے آپ کو سپورٹ کرتی رہوں گی, لیکن آگے آپ پھر اس میں ان کا کہنا بڑا مانتا ہوں. اس میں بڑی تاریخ ساز تصاویر ہیں. پاکستان کے جتنے ڈکٹیٹر حکمراں گزرے, سب سے آپ ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں, سب کے سامنے آپ جھک بھی رہے, ہاتھ بھی ملا رہے, تمغے بھی وصول رہے. کیسا لگتا تھا؟ اس کی وجہ ہے نا, اس دور کے اندر اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جیت میں ماشاءاللہ کا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ رہا ہے. اور ایک میں بات بھی بتاتا ہوں, جب پاکستان کی ٹیم 78 کا ورلڈ کپ جیت کر آئی اور اس وقت کے پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب نے ہماری ٹیم کو بلا کر اسلام آباد وہ ہے, اس میں ہے, وہ بھی ڈنر دیا, تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ازرائے مذاق یہ بات کہی کہ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان میں ماشاءاللہ ہوا ہے اس کا اثر کھیلوں پہ بھی پڑتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر ملک کو واپس. آپ لوگوں نے جتنے سابق اولمپئن ہیں, جتنے دگج کھلاڑی ہیں, پاکستان ہاکی فیڈریشن کی, میں اور تو کچھ نہیں کہوں لیکن بعض لفظوں میں کہوں جو استعمال ہو سکتا ہے ادب میں بھی, ایسی کی تیسی کر رکھی ہے. آپ نے ان کو پیاس قطر کے چھوڑا ہوا, جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں. فیڈریشن بدلو, گو جمالی گو جمالی گو, یہ کرو. اب تو یہ لوگ گولڈ میڈل جیتا ہے 20 سال کے بعد, فیڈریشن کا پیچھا چھوڑیں گے؟ ہم نے فیڈریشن کو ہمیشہ اچھے مشورے دیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے, اس ریسپیکٹو کہ ٹیم ہارے یا جیتے. ہم نے پہلے بھی دیے تھے, آج بھی دیے اور کل بھی دیں گے, تاکہ پاکستان کی ہاکی جو ہے اس کا مستقبل روشن ہو اور نئے کھلاڑی نکل کر سامنے. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنے تنقید کرنے والے ہیں, جتنے نالا کنا ہیں, جب ان کو کوئی عہدہ دے دو چپ, ایسا لگے جیسے کوئی طوفان تھا ہی نہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تنقید نہیں کرتے, ہم مشورہ دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو میں ورلڈ رولز بورڈ کا اور شہباز رول بورڈ کے ممبر تھے, ہم اس وقت بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس وقت بھی مشورے دے رہے تھے. اگر عہدے کی بات ہوتی تو کم از کم میں اور شہباز نہ بولتے. کیا ہوا؟ ہاکی کہاں گئی؟ وہ اسپیڈ کہاں گئی؟ وہ زکن کہاں گئی؟ وہ پاس کہاں گئے؟ اور آپ کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا, the best policy for winning the match is attack, attack, attack. This is the best defense. کیا ہوا اس پالیسی؟ میں کہتا ہوں بیسٹ ڈیفینس از دی بیسٹ ڈیفینس. کہاں گئی؟ محنت, نیکنیتی, ایمانداری سے کام کریں گے, کھویا ہوا مقام واپس آ جائے. اچھا, تو ایس ٹو ٹف کا مقابلہ کر لیا. وہ دوڑتے ہیں, وہ اونچائی پہ کھیلتے ہیں, وہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. آپ سیکنڈ ہاف کے اندر تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں. آپ سے مراد پاکستانی ٹیم, یہ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل فٹنس کی کمی دکھائی دیتی ہے پاکستان ٹیم میں, اور انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ جو ہے میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ ابھی اس لیول پہ آنے کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کو بہت محنت کی ضرورت ہوگی. تو اصلاح اس بہت محنت کی ضرورت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اصلاح پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بعد میں دوسروں کی کوشش کرے گا. دوسرے لفظوں میں کوئی مانتا نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے.
نہیں کوشش میں کر رہا ہوں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے, کوشش انشاءاللہ رنگ لائے گی. ذرا میں آپ کی نجی زندگی سے فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے کہ اصلاح کی کتاب ڈیش جو ہے اس بارے میں بہت کم بول رہی ہے. کبھی عشق کیا ہے, کبھی غزل گائی ہے, کبھی گیت گایا ہے؟ عشق تو ہو جاتا ہے, لیکن جو آپ نے غزل کی بات کی, غزل کبھی گائی نہیں, لیکن غزل کا شوقین بہت ہوں اور گانا بھی سنتا ہوں, غزل کا بھی ہے, اور اچھا کلام بھی سنتا ہوں, اور آرٹسٹ کی قدر کی داد بھی دیتا ہوں اور اس کی قدر بھی کرتا ہوں. اچھا, سیٹی اور تالی کے علاوہ کیا بجاتے ہیں؟ سیٹی بجائی. اس کے علاوہ چھت پہ ہی بجائی. سیٹی اور تالی کے علاوہ کیا بجاتے ہیں؟ دروازہ بجایا. کس کا؟ کھلوانے کے لیے اپنے گھر کا. اچھا. فیوریٹ ڈش اصلاح الدین صدیقی؟ اگر وقت جو بھی مل جائے اچھا لگتا ہے, لیکن کوفتے, کباب, یا اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ باربیکیو آئٹم. اچھا, اگر اصلاح ہاکی نہ کھیلتا, کرکٹ کے اندر نہ آتا, آپ کی صلاح الدین سلو نے تعریف کی ہے, جاوید میاں آپ کے ٹوکرے تعریف کے اٹھائے پھر رہے, اگر اصلاح ہاکی اور کرکٹ نہ کھیلتا کیا کھیلتا؟ میں کوشش کرتا کچھ نہ کچھ کرنے کی, اور ایک خواہش, ایک جذبہ ضرور رہتا ہے ایک دل کے اندر کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے, اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے, وقت ملتا ہے, کوشش کرتا ہوں کہ وہ کرتا. اصلاح کو کرکٹ ہاکی چھوڑ کر کے کون سا کھیل پسند؟ سارے. نہیں, یہ تو بڑا ڈپلومیٹک جواب ہوا. ایک طے کرے نا کون سا کھیل پسند ہے, اور کوئی بھی ہو کھیل. اچھا, ایک ہوتی ہے سنکرونائز سوئمنگ, یہ ریڈیو پاکستان میں جب پروگرام ہوا تھا, مجھے واقعی وہ اصل میں وہ کھیل ہے, وہ جو جب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے ایکچولی سوئمنگ اچھی بھی لگتی ہے اور پسند بھی, اور خاص طور سے جب میں نے اولمپکس اور ایشین میں سنکرونائزنگ سوئمنگ دیکھی ہے, اور وہ جو ان کا کمبینیشن اور کوآرڈینیشن دیکھا ہے پانی کے اندر اور پانی کے باہر, وہ بڑا شوق ہے. اصلاح کی کتاب پڑھو تو, اصلاح کے دوستوں کی رائے سنو تو, اصلاح کے ملنے والوں سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کہ جید ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے. ماشاءاللہ ذوالقرنین کا بھی ایک نین لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, نماز کا نشان بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, خود گفتار ہے, خوش کردار ہے, اچھا ہے, سب کچھ نظر آتا ہے. کتاب سے بھی یہی تاثر ملتا ہے. آج کل وکی لیکس کا دور ہے, ایسا تو نہیں کہ اصلاح کی بھی کچھ لیکس ہوں جو اس کتاب میں نہیں ہے لیکن ہے, ایسا تو نہیں کہ اصلاح کی بھی کچھ لیکس ہوں جن کا پتہ نہیں ہے بعد میں آئیں گی, ایسا تو نہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں اس سے بڑا بہت روزانہ اس کو میں ڈسکس بھی کرتا ہوں, اور روزانہ تقریباً دوستوں کے اندر اس کو باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں شاید معلومات کے لیے, در حقیقت کچھ اور ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے اصلاح الدین صدیقی, BBC والوں سے آپ نے بات کی, بہت بہت شکریہ. BBC ہو یا ABC بات کا بہت بہت شکریہ.